یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم بچ جاؤ. یہ ساری انسانیت کو کتاب ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، سیدھے ہو جاؤ. کون ہے رب؟ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا تم پر سب سے بڑا حق ہے، اور صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. کس سے بچ جاؤ؟ جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. یہاں کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا کرو؟ عبادت کرو. عبادت کیا ہوتی؟ سب سے پہلا لفظ جو آنا چاہیے نا، عبادت کے ساتھ جھکنا. اس لیے کہ ہم سب عبادت کرتے ہیں، اور اگر ہمیں یہی نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں تو عبادت کیا ہے؟ جھکنا. کس کے ساتھ؟ محبت، تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ جھکنا. کس کے آگے؟ اللہ کے آگے. الخضوع والتذلل. ٹھیک ہے. اور پھر زندگی میں جو کچھ ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں تو وہ سارے کا سارا کیا ہے؟ عبادت. چاہے بول رہے ہیں چاہے کچھ کر رہے ہیں. تو عبادت میں 3 بنیادی چیزیں ہیں. کمال درجے کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو وہ عبادت جس میں محبت ہی نہ ہو، ایسے ہی بس بگار کی ہو کہ ہائے اب سر پہ پڑ گئی ہے تو اب کیا کریں، کرنا ہی ہے. ہائے پھر نماز کا وقت آ گیا، ابھی تو ظہر پڑی تھی ابھی پھر اثر آ گئی. یہ عبادت نہیں ہے. یہ تو بس آپ حاضری لگا رہے ہیں کہ کسی طرح بس کھاتا پورا کر دیں، کھانا پوری کر دیں. نہیں، پھر محبت. اللہ میں حاضر، میں حاضر. حج کے لیے جاتے تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک. حاضر، دل کی محبت سے جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں دینا پڑے تو شکر ادا کرتے ہیں، کوئی لینے والا ہے. اللہ تیرا شکر ہے کوئی لینے والا ہے کہ ہمیں بھی تیری رحمت نصیب ہو. سوچئے اگر ہمارے پاس بہت کچھ بھی ہو اور کوئی لینے والا ہی نہ ہو تو ہم کہاں کھڑے؟ تو اس پر بھی شکر ادا کر. یعنی دے کے کوئی اسے نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے تو کہتے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ سے یہ کام لے لیا. اس میں تکبر نہیں کرتا جیسے شیطان نے اپنی عبادت پہ تکبر کر لیا تھا. اور دوسرا ہے کمال درجے کی امید، اللہ سے حسن ظن رکھنا کہ اللہ مجھے امید ہے تو میری کوشش قبول کر لے گا. اور تیسرا ہے کمال درجے کا خوف. تو جب انسان یہ ساری چیزیں اللہ سے وابستہ کرتا ہے تو ہی اللہ کے آگے صحیح معنوں میں جھکتا ہے. تو کیوں کرو عبادت؟ کیونکہ وہ رب ہے نا ہمارا، اس نے سب کچھ دیا ہے. یہ جسم اسی نے دیا، یہ عقل اس نے دی، یہ بولنے کی طاقت اس نے دی، یہ کھانا پینا اس نے دیا، یہ اولاد، یہ شوہر، یہ بال بچے، یہ سب کچھ اسی نے دیا. میرے پاس جو بھی ہے زندگی میں، چاہے وہ علم ہے، چاہے وہ عمل کی توفیق ہے، کسی نیکی کی توفیق ہے، وہ سب کہاں سے آئی؟ وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے سبھی اللہ نے دی ہیں. اللہ تو نے مجھے دی. کتنے محروم ہے دنیا میں، تو نے مجھے دی. جس بندے کا یہ رویہ ہوگا وہ نعمتوں پہ شکر ادا کرے گا اور ان کو صحیح استعمال کرے گا. ورنہ لوگ نعمتوں پر بھی کوستے رہتے ہیں، یہ نہیں تو وہ کیوں ہے، اور وہ کیسا ہے، اور یہ کیسا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مخلوق کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی. اپنا ہے وہ، اس کو اپنا سمجھو. اصل میں ہم نے اور بہت اپنے بنائے ہوئے نا، اس کا درجہ بہت پیچھے چلا گیا ہے. سب سے پہلے اس کو رکھیں گے تو پہلے اسی کی مانیں گے، ورنہ اوروں کی پھر مانتے چلے جاتے ہیں چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور پھر یہ کہ تمہارا وجود اس نے دیا ہے، جو کچھ بھی تم ہو تم اس کی وجہ سے ہو، اس لیے اسی کے آگے جھک جاؤ. جان دی ہی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا، ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ عبادت کی لاجک بھی سمجھا رہے ہیں کہ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق ہے تم پر، اور اس نے تمہیں پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا، تمہارا فقر دور کر دوں گا. لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہارے دل کو مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں ہوگا.